باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم۔ کل کی نشست میں جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کا آغاز کیوں کیا، یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا اس سفر کربلا کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ ساتھ ہی ہم نے اس موضوع کی انتخاب کی وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی، فقط فہرستوار ان وجوہات کو ذکر کریں گے اور آج کی جدید گفتگو میں وارد ہوں گے۔ پہلی وجہ جو ہم نے ذکر کی اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وہ یہ تھی کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو کربلا کی حقیقت سے آشنائی ضروری ہے، تاکہ خود وہ اپنی معرفت کے لیے کربلا کے ہدف کو سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جب یہ بچے معاشرے میں جائیں اور ان سے سوالات ہوں تو وہ اپنے دین کا دفاع کر سکیں۔ دوسری دلیل جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی وہ یہ تھی کہ عزاداری کس قسم کی برپا ہو، عزاداری میں کون سے وہ کام ہیں جو ہم انجام دیں، ان تمام سوالات کا تعلق کربلا کی اس تفسیر کے ساتھ ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ کہ کربلا کی تفسیر، اگر ہم کربلا کی درست تفسیر کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کی درست تفسیر کر سکیں تو یقیناً ہم کربلا کو اور عزاداری کو جہت دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں کل مفصل اشارہ ہوا۔ اور تیسری اہم دلیل یہ تھی کہ خون مولا حسین علیہ السلام بہت قیمتی خون ہے، یہ بہت مقدس خون ہے جسے رائیگان نہیں جانا چاہیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے بعد، اپنی شہادت کے بعد کچھ اہداف رکھتے ہیں تو ہر عزادار کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے خون کیوں بہایا اور مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے کیا اہداف تھے۔ اب ہم نئے موضوع میں وارد ہو رہے ہیں اور اب ہم وہ تفاسیر بیان کریں گے جو کربلا کی ہمارے ذہنوں میں رائج تفاسیر ہے، نہ وہ تفاسیر جو اصلی تفسیر ہے کربلا کی، اور نہ وہ تفسیر جو کلمات امام حسین علیہ السلام کی کلمات کی روشنی میں ثابت شدہ تفسیر ہے، وہ تفسیر ہم آخر میں بیان کریں گے۔ ابھی ہم وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کربلا کی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ شدہ تفاسیر ہے، وہ تفسیر جو تخیلات نے ہمیں عطا کی ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو ہم نے معاشرے سے حاصل کی، جو ہم نے منبر سے یا خطابت سے حاصل کی، یہ وہ تفاسیر ہے جو ہمارے ذہنوں میں رائج تفاسیر ہے۔ کل 3 تفسیریں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ آج ہم پہلی تفسیر کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی وہ تفسیر کربلا کی جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے اور ہمارے معاشرے میں بعض افراد اس تفسیر کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ شخصیت ہے، ان کی ہستی وہ ہستی ہے جو منزلت اور معرفت کے اس مقام پر ہے جہاں تک بشر کی رسائی ممکن نہیں ہے، جہاں تک بشر پہنچ نہیں سکتا۔ بشر کسی صورت مولا حسین علیہ السلام کی خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نتیجتاً جب ہم امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتے، جب انسان اور بشر مولا حسین کے کلام کو اور مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کو، مولا حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتا، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ یقیناً مولا حسین علیہ السلام کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ یعنی اگر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی درجے تک نہیں پہنچ سکتا، امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتا، تو یقیناً وہ کلمات امام حسین کو بھی، وہ فرمان امام حسین علیہ السلام کو بھی، اور وہ خطبات امام حسین علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں سکتا۔
یہ کربلا کی وہ تفسیر ہے جو ہمارے معاشرے میں بعض افراد کے ذہن میں موجود ہے۔ اس تفسیر کا نتیجہ یہ ہے کہ عزادار کی فقط ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ عزادار کا فرض یہ ہے کہ فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر گریہ کرے، عزاداری برپا کرے، ماتمداری برپا کرے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دے۔ اور اس کے علاوہ بشر کی تلاش کچھ نہیں ہونی چاہیے، بشر کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کیا کہا، کیونکہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے عرفان سے، ہمارے کمال سے بہت بالاتر ہے۔ لہٰذا ہمیں جب یہ موضوع انتخاب کر رہے ہیں، لہٰذا اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس موضوع کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنا در حقیقت وقت کا زیان ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کیوں قیام کیا، آئے ہم اس پر تجزیہ و تحلیل کریں، در حقیقت یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ سرنامہ کلام میں ہم نے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں نے پیغمبر کو کیوں بھیجا، یعنی انبیاء کی خلقت کا مقصد خداوند متعال اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تلاوت کرے آیات خدا کی، ویزکیہم، اور تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے لوگوں کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے، معلومات دے، لوگوں کو آگاہی دے، کتاب اور حکمت کی آگاہی دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ پیغمبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 2 یہ ہمارے سامنے ہماری ذمہ داریوں کو بتا رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو تسلیم خم کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ اگر وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم تعلیم کو قبول کریں، اگر وہ ہمیں کتاب اور حکمت کی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب اور حکمت کی معلومات کو قبول کریں۔ یہ اطاعت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا اور ہم بشر کا رابطہ ایک زاویے سے گویا استاد اور شاگرد کا رابطہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک پروفیسر، ایک استاد، اگر ایک پی ایچ ڈی استاد ہو، اگر ایک ڈاکٹری کیا ہوا استاد ہو، وہ اگر ایک طالب علم سے مخاطب ہو، وہ اگر اپنے چھوٹے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو، وہ اگر 10ویں جماعت کے طالب علم سے مخاطب ہو، وہ اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو، اور جب وہ اسے پڑھا رہا ہو، ایک استاد جو ڈاکٹری کا استاد ہے اور وہ اگر ایک میٹرک کے طالب علم کو پڑھائے تو وہ کس انداز سے پڑھائے گا، وہ اس سے کس سطح پر بات کرے گا؟ وہ اس سے اسی سطح پر بات کرے گا جو اس کی سطح فکری ہوگی، یعنی اپنے مخاطب کو نظر میں رکھے گا، اپنے مخاطب کی سطح فکری کو نظر میں رکھے گا، پھر کلام کرے گا۔ ہر صاحب علم کا فرض یہی ہے کہ جب اپنے مخاطبین کی طرف دیکھے، اپنے مخاطبین کو مخاطب قرار دے، اور جب اپنے مخاطب سے ہم کلام ہو تو اس کی سطح فکری کو ذہن میں رکھے۔ یہی رابطہ ہمارا اور معصومین علیہ السلام کا رابطہ ہے، یہی رابطہ پیغمبر اکرم اور ہمارا رابطہ ہے، یہی رابطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اور ہمارا رابطہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً ہم ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی منزلت تک پہنچ نہیں سکتے۔ لوح محفوظ میں جو امام حسین علیہ السلام کا مقام اور منزلت درج ہے، بشر اس کی ادراک نہیں رکھتا، لیکن امام حسین، یہی امام حسین علیہ السلام جب خطاب کرتے ہیں، جب خطبات
ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے مخاطب کی سطح فکری کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے مخاطب کو سمجھتے ہیں، اپنے مخاطب کے ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کلام کرتے ہیں، تاکہ مخاطب تک پیغام پہنچے، تاکہ مخاطب اب اس بات کو درک کرے، تاکہ مخاطب کی معرفت میں اضافہ ہو۔ کیونکہ ائمہ اطہار علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام، ان کی خلقت کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد ہدایت ہے، بشر کی ہدایت ہے، بشر کی رہنمائی ہے۔ اور جب انسان اپنا رہبر مانتا ہے کسی کو، ہدایت گر مانتا ہے کسی کو، رہنما مانتا ہے کسی کو، تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پوچھے، انسان ڈھونڈے کہ اس کا رہبر، اس کا رہنما، اس کا پیشوا، اس کا امام اس سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی ہمارا فرض ہے کہ سید الشہداء کے کلام کو پڑھیں، سید الشہداء کے فرامین کو پڑھیں، سید الشہداء کے خطبات کو پڑھیں، تاکہ جانیں مولا حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یقیناً مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب کرتے ہیں، جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، جب عوام سے خطاب کرتے ہیں، جب مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہیں، تو ہماری زبان میں خطاب کرتے ہیں، گویا ہماری سطح فکری کو مد نظر رکھ کر خطاب کرتے ہیں اور بات کو آسان کر کے خطاب کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبات آج کے دور میں کسی نے ارشاد کیے ہیں، یہ خطبات آج کسی نے ارشاد کیے ہیں، یہ خطبات آج کسی نے بیان کیے ہیں۔ یہ تازگی کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے۔ لہٰذا فقط اس دلیل پر کہ چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت بہت زیادہ ہے، ہم ان کے کلام کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم ان کے کلام کو ترک نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری یہ ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئیں، اہتمام کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سمجھنے کے لیے اہتمام کریں، ان کی اس تحریک کربلا پر تجزیہ و تحلیل کریں، اور اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اس تحریک کربلا میں سے رول ماڈل نکالیں، اسوہ نکالیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ مومنوں اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد معصومین علیہم السلام ہے۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے جسے خدا نے فرض کیا ہے، یعنی ہم مطیع بنے، ہم پیروکار بنے، ہم فالوور بنے معصومین علیہم السلام کے، ہم فالوور بنے خدا کے، ہم فالوور بنے رسول خدا کے، اور ہم فالوور بنے معصومین کے۔ فالوور بننے کے لیے، پیروکار بننے کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے کہ ہمارے اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہمارے اہل بیت ہم سے تقاضا کیا رکھتے ہیں، یہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آیا یہ اہل بیت ہم سے کچھ چاہتے ہیں، یا فقط یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غم میں غمگین ہو، ہماری خوشی میں خوشحال ہو، یا اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہے، اس خوشی کے پیچھے اور اس غم کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا حسین اور تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ جب ہم مطیع قرار پائیں گے، جب ہم اطاعت گزار قرار پائیں گے، جب ہم اس قرآن کی آیت کا مصداق قرار پائیں گے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر ہم اطاعت چھوڑ دیں تو یقیناً اس لشکر میں چلے جائیں گے جس لشکر میں عمر سعد تھا، جس لشکر میں یزید تھا، جس لشکر میں شمر تھا۔ اطاعت ضروری ہے، اطاعت فرض ہے، اور اطاعت کے اگر نمونے دیکھنا چاہیں
اطاعت کے اگر رول ماڈل دیکھنا چاہیں، اطاعت کے اگر اسوہ دیکھنا چاہیں، آئیں کربلا، آئیں دیکھیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ میں عجیب واقعات نقل ہوئے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں تمام صحابیوں کی کوشش یہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے والے تمام لوگوں کی اور تمام محبوں کی اور ان 72 افراد کی کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فہرست شہادت میں اپنا نام درج کروا لیں، سب سے پہلے مولا حسین پر قربان ہو جائیں۔ ہر ایک اس تلاش میں ہے کہ دوسرے سے سبقت حاصل کرے، دوسرے سے پہل قدمی کرے، دوسرے سے پہلے شہادت تک پہنچے، دوسرے سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی شخص امام کے پاس آتا اور کہتا کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں اور اس جام شہادت کو پیوں، تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کرتے، مولا فرماتے ابھی مت جاؤ، ابھی تمہاری ضرورت ہے، تم بعد میں چلے جانا، تمہاری جان قیمتی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ یعنی تعارفی الفاظ سے کام لیتے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تعارف نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی ان ہستیوں نے مولا حسین سے اذن رخصت مانگا، اذن شہادت مانگا، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لحظے انہیں اجازت دے دی کہ تم جانا چاہتے ہو، تم مجھ پر قربان ہونا چاہتے ہو، بسم اللہ۔ وہ شخصیات کون ہیں؟ اس میں سے ایک شخصیت حر ابن ریاحی کی شخصیت ہے۔ حر وہ شخصیت ہے جسے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اجازت دے دی۔ یعنی جیسے ہی حر نے اذن رخصت مانگا، مولا نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، رخصت ہے، تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے، تم مجھ پر قربان ہونا چاہتے ہو، بسم اللہ۔ ایک بزرگ عالم دین ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حر کو رخصت دی اور فوراً رخصت دی اور کوئی تعارفی کلمات ارشاد نہیں فرمائے اور یہ نہیں کہا کہ حر ابھی ٹھہر جاؤ، حر ابھی تم نہ جاؤ، تمہاری جان قیمتی ہے، تھوڑی دیر بعد چلے جانا، جو یہ جملات ارشاد نہیں فرمائے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ ایک عالم فرماتے ہیں، ایک بزرگ عالم فرماتے ہیں شاید اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے کہ حر شرمندہ ہو جائے، حر کو پشیمان دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیسے حر پشیمان ہو جاتا؟ اگر حر دیر سے جاتا تو کیسے پشیمان ہوتا، اور اگر حر جلدی چلا گیا تو اس کی پشیمانی میں کیسے کمی ہو گئی؟ وہ بزرگ عالم فرماتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حر کو فوراً اجازت دے دی، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کچھ دیر بعد بچوں کے العطش کی صدائیں بلند ہوں گی، بچوں کی پیاس کی صدائیں بلند ہوں گی، بچے کہیں گے مولا حسین ہمیں پیاسا کیوں رکھا گیا ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ حر جب یہ منظر دیکھے گا اور اپنے آپ سے سوال کرے گا اور اپنے ضمیر سے سوال کرے گا، اے حر خدا تجھے ہلاک کرے، تو نے بچوں کو پیاسا کر دیا، تو نے مولا حسین کو گھیر کر کربلا میں لے آیا۔ حر اپنے آپ کو شرمندہ کر لے گا اور خود کو شرمندہ کر لے گا، اور یہ مولا حسین کو گوارا نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہوں گا مولا ہمیں بھی شرمندہ نہ کیجیے گا، ہم بھی اپنی آپ کی معرفت میں کوتاہی کی، مولا آپ کی معرفت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے در پر تاکہ آپ کی معرفت حاصل کریں، یقیناً آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔